نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ پارہ 28 سورہ صف، رکوع 1 آیت نمبر 7، 8، 9۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، آیات کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے۔ ومن اظلم لا احدا اظلم استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے، امن اور سلامتی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن یہ بدبخت لوگ ایمان کی دعوت سے، دین اسلام کی دعوت سے انکار کرتے ہیں، دعوت حق کو ٹکراتے ہیں اور نبوت اور رسالت اور دین اسلام کے حقانیت کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی تکذیب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اثبات المنفی اور نفی المثبت کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے حکم ہو، واقع ہو، اس کی نفی کرتا ہے۔ یہ دونوں افتراء میں شامل ہیں، دونوں افتراء اللہ ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اسی لیے بڑھایا کہ اس سے زیادہ تقبیح ہو گئی، قباحت زیادہ ہو گئی، یعنی خود متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہیں ہوا، تو پھر واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا، اور اسی لیے یہ بڑھایا کہ ان کے حالات موجودہ اصلاح سے بہت دور ہے، یہ قابل اصلاح نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جسم کتنا بندے کا اپنا جسم ہو جائے، لیکن اس میں اگر کینسر لگ جائے تو کاٹا جاتا ہے انگوٹی کو، اس لیے قتال ہی تجویز کیا، اور یہ عینی مصلحت ہے، یہ عینی مصلحت ہے، کیونکہ یہ لوگ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ لوگ دین اسلام کے نور کو اپنے منہ کے پونگ سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ یہ مر جائے، دب جائے، بھاگ جائے، جو کچھ ہو جائے، واللہ متم نورہ، اللہ رب العالمین اس دین کو غالب کرے گا، اہل ایمان کو غالب کرے گا،
یہ تو نور اللہ ہے یا تمثیل ہے یا تشبیہ ہے یا حقیقت پر مبنی ہے، جو کچھ ہے، لیکن ما هو المقصود یہ ہے کہ یہ لوگ دین کو مٹانا چاہتے ہیں. دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، دین باطل ادھیان کی مٹانے کے لیے آیا ہے. اور آیت نمبر 9 میں فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو عمود القرآن کہتے ہیں، دا پلر آف قرآن. یہ قرآن کی ستون ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن کریم، دین حق، معجزات دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کے تمام ادیان پر دین اسلام غالب کرے. فکا کل نظام، دنیا کے تمام استحصالی نظاموں کو توڑ ڈالو، انقلابی عمل سے توڑ ڈالو. اور قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے گا. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کی خوشخبری اکثر زمانوں میں اکثر حالات کے اعتبار سے ہے. جیسے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. ہر کچے پکے مکان میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. جن کو اللہ نے عزت دی ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، جن کو ذلیل کرنا ہو اسلام قبول نہیں کریں گے مگر اسلامی سلطنت اور حکومت کے تابع ہو جائیں گے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا ہے. تقریباً 1000 سال کے قریب اسلام کے شان و شوکت پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین خیر القرون کے عہد مبارک میں تو اس نور کی تکمیل کا، اتمام کا مشاہدہ تو پوری دنیا کر چکی ہے. اور آئندہ حقائق کے اعتبار سے ہر زمانے میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے، ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ کسی معقول پسند انسان کو اس حوالے سے اعتراض ہو نہیں سکتا. اس لیے کفار، مشرکین، منکرین، حنود، یہود، نصارہ کی شدید مخالفت کے باوجود دین حق، دین اسلام اپنے حجت اور دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہا ہے، ہر میدان میں غالب رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مجھ کی بھی دل کر دے ایسا کون ہے، یاد مجھ کو انتم الاعلون ہے. جب مسلمانوں نے اس دین کے پوری پیروی کی، اللہ کے احکامات پر عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی، تو مسلمانوں کا ظاہری غلبہ، حکومت، سلطنت، عدل، انصاف دنیا نے دیکھ لیا. تاریخ اسلام کا مشاہدہ کیجئے، دیکھ لیجئے، مطالعہ کیجئے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن و سنت پر پوری طرح عمل کیا تو کوئی پہاڑ ہے رکاوٹ نہیں بن سکا، کوئی دریا رکاوٹ نہیں بن سکی، کوئی ظالم جابر وہ ڈٹ نہیں سکا، پوری دنیا پر غالب ہو.
اور جب مسلمانوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں غفلت کی، اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں خلاف ورزی کی، تو نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہے، مسلمان مقہور ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب کفار جو ہے مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ دین حق، دین اسلام پھر بھی اپنی جگہ پر مظفر رہا، منصور رہا ہے اور منصور رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دی جاتی ہے جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا، جذبہ جہاد آج بھی زندہ ہے۔ پڑوس میں کتنے ممالک کو بگایا، اور آج بھی حریت کا جذبہ زندہ ہے، نظریہ مرتا نہیں ہے۔ جذبہ حریت شیخ الہند کا جو فکر تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ فرمایا ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن افترا، اس سے جو بہتان باندھے علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کا، وہو یدعا الی الاسلام، اور وہ بلاتا ہے اسلام کی طرف، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو۔ یریدون، یہ ظالمین، منکرین، مشرکین، حنود، یہود چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ، اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اللہ اپنا نور پورا کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کہ ناخوش ہو کافر لوگ، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، بالہدى، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیغلبہ، تاکہ وہ غالب کرے، علی الدین، اسلام کو، علی الدین کلہ، سب ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناخوش ہو مشرک لوگ، اگرچہ مشرک لوگوں کو ناگوار گزرے، اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔